جزاک اللہ بھائی۔ اس معیار پر بہت کم لوگ اترتے ہیں، کیونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے کے باوجود اللہ کی بات ان کے اوپر فٹ آ گئی۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثریت اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود شرک کرتے ہیں، ہوتے مشرک ہیں۔ تو آپ دیکھیے کتنے بڑے عالم دین ہیں، محمود الحسان، شبیر احمد عثمانی، انہوں نے تفسیر لکھی اور اس آیت کا حاشیہ چڑھایا اور کہا کہ اللہ کے مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر ان کو بھی پکارا جائے تو یہ بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین ہی کے اندر آتا ہے۔ عمران خان جا کے گن شکر سجدہ کہتے ہیں اور کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین ہی کے اندر آتا ہے۔ کوئی چادریں چڑھا رہا ہے، کوئی عرس کر رہا ہے، کوئی میلے کر رہا ہے، کوئی یا علی مدد کی پکارے لگا رہا ہے، کوئی یا رسول مدد کی پکارے لگا رہا ہے، کوئی تعویذ باندھے ہوئے ہے، کوئی امام زامن باندھے ہوئے ہے، کوئی جمہوریت کے مشرکانہ سسٹم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور پھر بھی ان کا ایاک نعبد و ایاک نستعین قائم ہے۔ یہ مسئلہ ہے اللہ کے بندو، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنا کوئی آسان کام ہے؟ اس کے بعد پھر گویا ایک خوفناک جنگ شروع ہو جاتی ہے کفر شرک کے ان دایان کے خلاف اور ان طاغوتوں کے خلاف۔ اس کے بعد جو اگلی آیات ہیں وہ بھی قابل غور ہیں کہ آپ عہد و پیمان کرنے کے بعد اگر کوئی سچا عہد و پیمان بھی کرتا ہے تب بھی مالک اس کو آزما کے رہے گا، جھنجھوڑ کے رہے گا۔ کہ مومن کہتا ہے یا اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جو گمراہ ہو گئے۔ تو بتائیے آج عملی طور پر کہاں جا رہے ہیں مسلمان؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے کے باوجود، اللہ سے کتنی مرتبہ یہ دعائیں مانگنے کے باوجود کہ مجھے نیک لوگوں کے راستے پر چلا، اور عملی طور پر یہود و نصارہ کے راستے پر چل رہے ہیں۔ کوئی نیک لوگوں کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ ماشاء اللہ، کون ہے جو آج ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر چل رہا ہو؟ کون ہے جو آج نوح علیہ السلام کے راستے پر چل رہا ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کے راستے پر، عیسیٰ علیہ السلام کے راستے پر، اور ہمارے لیے خاص کر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر کون ہے؟ ذرا بتائیے نا، کون ہے ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب کے راستے کے اوپر؟ راسخ العقیدہ لوگوں تک کے اوپر دنیا چھائی ہوئی ہے اور دنیا کے متوالے بنے ہوئے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے اللہ کے بندو، ان چیزوں کو شعور کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کرتے ہو تو وہ مضبوط دل کی گہرائی کے ساتھ عہد و پیمان کرو، اور جب ہم یہ سورہ پڑھیں تو ہمارے لیے پوری طرح شرح صدر ہو اور پوری طرح شعور کے ساتھ ہم یہ اللہ سے دعائیں مانگیں، عہد و پیمان بھی کریں تو شعوری عہد و پیمان کریں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے کے بعد پھر اس کے بعد یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث مدد، ان سارے کفر و شرک کی چمڑی اتار دینی چاہیے، اور پھر نیک لوگوں کے راستے پر چلو۔ ذرا برابر ذہنی مروبیت نہیں ہونی چاہیے، اور پوری طرح جہاد کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے۔ توحید کی دعوت دو، سچوں کا ساتھ دو، ایمان خالص کی زندگی بسر کرو، آخرت کی بازی کھیلو میرے پیارے بھائیو، اور آپس میں جڑ کے محبت۔ یہ ہو سکتا ہے کبھی کہ مومن ہوں اور آپس میں محبت نہ کریں؟ کبھی ہو سکتا ہے؟ تو یہ سارے اپنے گریبانوں میں بھی جھانکیں اور اس دعوت کو پھر بنیاد سے پکڑو اللہ کے بندو، اور جب یہ دعا مانگو تو پورے شعور کے ساتھ کہ یا اللہ جس طرح یہودیوں کے راستے پر نہ چلانا، عیسائیوں کے راستے پر نہ چلانا، اسی طرح ان صوفیوں کے راستے پر یا اللہ نہ چلانا، اور ان بریلویوں کے راستے پر یا اللہ نہ چلانا، اور یہ دیوبندیوں کے راستے پر، اہل حدیثوں، سلفیوں، سعودیوں، حنبلیوں، یہ سارے کے سارے شرک کے اندر آج ملوث ہیں، کفر و شرک کے یہ دہی بنے ہوئے ہیں۔ یہ معاملہ اسی لیے خیر نہیں آ رہی، ذلت اور خواری ان کے ساتھ چمٹا دی گئی، عربی ہوں یا اجمی ہوں، مکی ہوں یا مدنی ہوں، سارے کے سارے شرک کے ساتھ اندرونی تعلقات رکھنے والے آج کے یہ حنفی ہوں یا حنیفی ہوں، یہ سارے کے سارے بہ گئے، شیطان کی گھوڑی بن گئے، گدی بن گئے شیطان کی۔ یا اللہ ان کے راستے پر نہ چلانا مالک، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلائیں جن پر صحیح معنوں میں اللہ کا انعام ہوا، اور وہ جم گئے ایمان کے اوپر۔ جم جانے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، جم جانے والوں کے لیے اور میدان میں نکلنے والوں کے لیے
مجاہدوں کے لیے، فرما برداروں کے لیے، عہد و پیمان پورا کرنے والوں کے لیے اور مخلص مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیں تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں۔